سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے اور ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہیں۔ دوسری طرف ہمارے دو خواتین جن کو کہ ضمانت مل چکی ہے، حکومت اتنی ان سے گھبرائی ہوئی ہے کہ ان کی ضمانت کی کینسلیشن کے لیے وہ سپریم کورٹ آئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کس حد تک جاتے ہیں اور خواتین سے بھی یہ گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ مقدمات چلائے جا رہے ہیں، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف، اس کے لیڈر عمران خان سے لے کر نیچے ورکرز تک، جس طرح کے ان کے مقدمات جو کہ مکمل طور پہ سیاسی مقدمات ہیں اور فسطائیت کی ایک طریقہ ہے جس میں کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو ایسے مقدمات میں الجھائیں کہ جس سے کہ وہ یا تو گھبرا جائیں اور یا جو ہے تو وہ ان کو اور خاص طور پہ اس حالات میں جب کہ ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام ہے، ملک میں کوئی بھی ادارے کام نہیں کر پا رہے، ملک معاشی طور پہ بدحالی کی طرف جا رہا ہے، لوگ اس ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خود نیب کے چیئرمین نے کہا ہے کہ 25,000 سے زائد لوگ بیرون ملک کے پاسپورٹ لینے کے لیے وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے چلے گئے ہیں۔ 40 سے 50 ارب ان کے فگر کے مطابق یہ اگر گئے ہیں تو 40 سے 50 ارب ڈالر کا سرمایہ ملک سے چلا گیا ہے۔ دوسری طرف ہم بھکاریوں کی طرح 1 ارب ڈالر مانگ رہے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ اس حکومت کی یہ چاہے پورے خطے میں چکر لگاتے رہیں، ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے۔ یہ فارم 47 کی منتخب کردہ حکومت ہے جس کو نہ عوام کی پذیرائی حاصل ہے اور نہ ان کو انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پہ ان کو حکومت مانا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں نقصان کس کا ہوگا؟ ان کے تو سارے اثاثے باہر ہیں۔ یہ تو ملک سے جو لوٹ کھسوٹ کر لے گئے تھے تو یہ تو ان کے تو جو گھوڑا ہے وہ تو چھاؤں میں ہے، لیکن جو پاکستان کی عوام ہے وہ اصل میں وہ پس رہی ہے اور ملک کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ کل کا جو تحریک تحفظ آئین کی کانفرنس تھی، اس میں جس طرح کے فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا، جس طرح سے جس جگہ پہ ہمارے یہ کانفرنس ہونی تھی اس کو سیل کر دیا گیا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی جو پیشنس کا لیول ہے، اتنی گھبراہٹ ہے، اتنے غیر محفوظ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ اور اخلاقی طور پہ کہ یہ ایک کانفرنس کا انعقاد نہیں ہونا دیتے۔ ایسی صورتحال میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ ان کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے؟ اس حکومت کی کوئی رٹ ہے؟ رٹ یہی ہے کہ آپ اس کو گرفتار کر لو، اس کو اٹھا لو، یہ کر لو، مقدموں میں پھنسا دو۔ اس کے علاوہ جو ملک کی بھلائی کے لیے وہ تو ان کے پاس کوئی نہ پلان ہے اور نہ کوئی ان میں کوئی وہ اخلاقی قوت ہے کہ یہ ملک کو آگے لے جا سکیں۔ کل ایک وزیروں کا ایک جرمٹ انہوں نے اپنی ایک نااہل حکومت کی کابینہ میں مزید اضافہ کیا ہے، یعنی کہ مزید وہ جو کشتی ڈوب رہی تھی اس میں مزید انہوں نے مسافر بٹھا دیے جائیں کہ یہ اگر اس کو کل ڈوبنا تھا تو یہ آج ڈوب جائے۔ ایسے لوگوں کو نوازا گیا ہے جنہوں نے کہ اپنے ضمیر کو بیچا، ایسے لوگوں کو نوازا گیا ہے جنہوں نے اپنے نظریے کو بیچا، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے نظریے کو، اپنی ضمیر کو بیچیں گے تو آپ کو یہ عہدے ملیں گے، ایسے عہدے جو کہ آپ اپنے ضمیر کو بیچ کر اور حاصل کریں، ایسے عہدوں پہ لعنت ہے۔ اور پاکستان کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا سرکس جاری ہے، اور ایسے حالات میں جب کہ ملک عوام مہنگائی سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور یہ جو ہے تو اپنی کابینہ کو 50 سے اوپر لے گئے ہیں، 50 کیا 100 بھی کر لیں، ان کی اخلاقی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک جعلی حکومت ہے، یہ وہ حکومت ہے جو کہ ایک سب سے بڑی پارٹی جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے مینڈیٹ کو چرا کر اور یہ اقتدار میں آئی ہے۔ پاکستان کے سب سے مقبول
लीडर इमरान खान, जिसको इन्होंने पिछले 1 साल से ज़ायद अरसे से जेल में रखा हुआ है, उन्हें हर किस्म की तकालीफ दी जा रही हैं, उनको बच्चों से बात नहीं करने दी जा रही, उनको उनकी वाइफ से, बुशरा बीबी से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनको और जेल मैनुअल के मुताबिक जो फैसिलिटीज़ हासिल हैं वो उनको नहीं दी जा रही। उनके मुकदमात जिस तरीके से हो रहे हैं वो अब सब के सामने हैं, लेकिन वो खड़ा हुआ है। और याद रखें कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, और अभी जो सिंध में जिस तरह के लोग सरापा एहतजाज हैं, ऐसे हालात में आप उस लीडर को, वाहिद लीडर है, वाहिद पार्टी है जो उसने कि इस मुल्क के अवाम को और बिलखुसूस नौजवानों को इकट्ठा रखा हुआ है, ये एक वफाकी जमात है, वाहिद जमात है जो कि वफाकी जमात है। अगर इस सारे मसाइल को हल करना है तो उस मसाइल का हल जो बंदा कैदी नंबर 804 है, इमरान खान है, वही इस मुल्क को इकट्ठा कर सकता है, इकट्ठा रख सकता है और एक खुशहाली की तरफ इस मुल्क को ले जा सकता है, क्योंकि सारे मुल्क के अक्सरियत वो इमरान खान की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो यही समझते हैं कि अगर कोई शख्स भी इस मुल्क को, जो मौजूदा हमारे हालात हैं, जिस तरह हमारी मईशत है, जिस तरह हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिस तरह से इदारे चल रहे हैं, इस सब चीज़ों को इकट्ठा और खुशहाली की तरफ ले जाने वाला शख्स एक है, वो है इमरान खान। उसको आपने जेल में रखा हुआ है, यानी कि आपने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को पाबंद सलासिल किया हुआ है, और कुछ नहीं है, क्योंकि ये उसकी ज़ाती जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए वो जेल में बैठा हुआ है। तो हमारी एक बार फिर इन जाली हुकूमत से यही वो है कि इस मुल्क को पे रहम करें। आपने बहुत पैसा बनाना था, आपने अब आइंदा नस्लों के लिए भी बना दिया। आप इस मुल्क पे रहम करें, इस मुल्क के अवाम पे रहम करें, आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराएं। और ये जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं, जिन्होंने कि तारीख़ का बदतरीन इलेक्शन करवाया और रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके वो बैठे हुए हैं, तो ये ही वाहिद हल है इस मुल्क को बचाने का कि हमें एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन कमीशन पहले, और उसके बाद साफ़ और शफाफ इलेक्शन चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान को एक फस्ताई हुकूमत बना दिया है, उसमें दर्जा बंदी जो डेमोक्रेसी की जो इंडेक्सिंग है उसमें हम नीचे आए हैं और वो अथॉरिटेरियन स्टेट्स में शामिल हो गया है। ऐसे हालात में इस मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा, इस मुल्क में कौन टूरिज़म करेगा? तो ये सारे चीज़ें हैं जिसको कि पाकिस्तान के अवाम ने भी देखना है, और वो लोग जो कि इस वक्त फ़ैसला साजी कर रहे हैं कि उनको मुल्क के मुस्तकबिल को देखना है, क्योंकि ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारा रोज़ का अदालतों में चक्कर लगाना, शहर शहर जाना, केसेस में पेश होना, सब अवाम के सामने है। आज इस हुकूमत का जो फस्तायत का चेहरा है, सिर्फ वो दिखाने के लिए हम और हमारे सारे लीगल काउंसिल्स और अपोजिशन लीडर सेनेट यहाँ पर पेश हुए हैं। हमारे कारकुन जो 10 मई से जेलों के अंदर हैं, उनकी बेल्स नहीं हो रही। हमारी लीडरशिप, वज़ीर आज़म इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूदुर रशीद, हम क्या कहते हैं अदालतों से? हम क्या किसके लिए अदालतों में पेश होते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर कर रहे हैं। आप हमें फेयर ट्रायल दें, लेकिन यहाँ पर फेयर ट्रायल के हालात ये हैं कि हमारी जो साल के बाद जो हमारी ज़मानतें हुई थी, इस हुकूमत वक्त के पास इतना फालतू का टाइम है कि आज वो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ उन अदालतों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन ज़मानतों को चैलेंज करने आई है। एक एस्टीमेट इस बात का भी लगाया जाए कि 9 मई के बाद एक पार्टी को, एक लीडर को दीवार से लगाने के लिए किस तरह से इस फस्तायत से भरी हुकूमत ने रेड किए।
عوام کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ کس طرح سے ان کے گھروں پہ ریڈز پر، ہمیں عدالتوں میں لانے لے جانے پر اور اسی طرح کی پٹیشنز کرنے پر اور عوام کو دبانے پر استعمال ہوا، کیونکہ آپ کی ساری توجہ صرف تحریک انصاف کو، وزیر اعظم عمران خان کو اور ہم جیسے کارکنوں کو دبانے کے لیے ہے۔ چیمپئنز ٹرافی سے تو ہم باہر ہو گئے، لیکن اس فسطائیت سے بھری حکومت نے وزراء کی آدھی سینچری کمپلیٹ کر لی۔ ان کے کریڈٹ پر اگر ہم دیکھیں تو آج صرف یہ ہے، وزراء کی تعداد، پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا، اپنی مرضی کے لیے 26ویں ترامیم پاس کرنا، اپنی مرضی کے قوانین لانا، یا اس کے علاوہ تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان کو دبانے کی کوشش کرنا۔ اس ساری چیزوں کے باوجود اور آپ سب کے اوپر پی کا ایکٹ لے کر آنا، آج جس طرح کی فسطائیت کا مقابلہ 2 سال سے تحریک انصاف کر رہی تھی، اب ہر طبقہ کر رہا ہے۔ اور ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تو سہ رہے ہیں، ہنس کے سہ رہے ہیں، مسکرا کے سہ رہے ہیں، ان کی طرح رونا پٹنا ڈال کے نہیں کر رہے۔ اس کے باوجود بھی ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ رول آف لاء کے لیے، پاکستان میں جمہوریت بچانے کے لیے، ملک میں استحکام لانے کے لیے ہمارا لیڈر، ہم سب کھڑے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے۔ آپ ایف آئی آرز کریں، آپ جیلوں میں ڈالیں، یا آپ ہمیں عدالتیں پھرائیں، ہم اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیا کیا کل آپ نے؟ ایک اپوزیشن الائنس کو ایک ہوٹل کے اندر آپ ایک کانفرنس کرنے سے گھبرا رہے تھے، پنجاب کے اندر آپ ہمارے کنونشنز کروانے سے گھبرا رہے ہیں۔ جلسہ تو مینار پاکستان پہ بڑی دور کی بات ہے، لیکن میں آج، جیسے میں ہر جگہ چیلنج کرتی ہوں، ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے میں یہ چیلنج کرتی ہوں اس موجودہ حکومت کو کہ آپ تو کرتے ہیں نا، کبھی نارووال میں جلسیاں، کبھی ڈی جی خان میں جلسیاں، آپ ایک سیاسی ورکر، مجھے کسی بھی ایک کو صرف مینار پاکستان پر ایک جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں، راستے کھول دیں، عوام پہ ریڈ نہ کریں، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ مینار پاکستان کیا 10 ایسی جگہیں ہم آپ کو بھر کے دکھائیں گے، کیونکہ عوام صرف ایک لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے جس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان۔ آپ جس حکومت پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں نا، اصل میں اس کا حقدار آپ نے جیل میں بٹھایا ہے، اسی لیے اس کی تصویر سے ڈرتے ہیں، اس کے نام سے ڈرتے ہیں، اس کی عدالت پیشیوں سے ڈرتے ہیں، اس کی فیملی میٹنگ سے ڈرتے ہیں۔ ہماری جیلیں آپ کی طرح 5 اسٹار ہوٹلز نہیں تھیں، ہمیں تو جیل مینولز کے لحاظ سے بھی آپ لوگوں نے کوئی سہولیات نہیں دی تھی۔ اور آج بھی جو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، کتابوں کا ایکسس نہیں ہے، ٹی وی کا ایکسس نہیں ہے، اخبار کا ایکسس نہیں ہے، اور جس طرح کے سیلز کے حالات ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ایک لیڈر مسکرا کر کہتا ہے کہ میں عوام کی حقیقی آزادی لیے بغیر نہیں آؤں گا، تو مان لیں آپ ہار گئے ہیں، اور وہ وہاں کھڑا ہو کر مسکرا کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے عوام کے حق کی جنگ جیت رہا ہوں۔ اور میں صرف اتنا کہوں گی